تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین۔ ترجمہ: اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بہت مال دیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے جو مال و دولت دیا تھا اور بڑی مقدار میں جو پیداوار ہوتی تھی اس کو روک دیا۔ اس پر ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ خرچ کرنے سے بند ہو گیا۔ کہا تو ایک ہی شخص نے، لیکن دوسرے یہودیوں نے چونکہ اسے اس کلمے سے نہیں روکا اور اس کی اس بات کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں شامل کر دیا اور اس بات کو یہود کا قول قرار دیا۔ ان کی تردید فرماتے ہوئے اول تو یہ فرمایا غلت ایدیہم کہ یہودیوں کے ہاتھ خیرات سے رکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ پھر فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یہودی بڑی بےہدہ قوم تھی، انہوں نے ایسی بےہدگی پر کمر باندھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی اور ذات اقدس کے بارے میں بھی نازیبہ کلمات کہہ دیے۔ پھر فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہودی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ ان میں سے چند لوگ ایمان لائے جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے، وہی لوگ زیادہ ہیں جو اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کے بجائے اس کو اپنے لیے زیادہ سرکشی اور کفر میں بڑھنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی کو اور بغض کو ڈال دیا۔ ان میں مختلف فرقے ہیں اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن ہے۔ پھر فرمایا کلما اوقدوا نارا لحرب اطفأها اللہ، کہ جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائی اللہ نے اسے بجھا دیا۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف تحریک چلاتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی تیاریوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، لہٰذا یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے فسادیوں کو تنبیہ کی گئی جو فساد فی الارض کے منصوبے بناتے رہتے اور فساد کرنے کا مشغلہ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔